بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ پاک کی ذات سے امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، پچھلے ہفتے میں اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے ہم نے حج اور عمرہ کا عنوان مکمل کیا تھا، اور اس عنوان کے تحت عملی کتاب میں اور نوٹ بک میں کرنے کے لیے آپ کو کام دیا گیا تھا۔ امید ہے آپ نے وہ سارا کام اچھے انداز میں کر لیا ہوگا اور اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کر لیا ہوگا۔ عزیز طلباء، آج ہم اگلے عنوان کا آغاز کر رہے ہیں۔ حج اور عمرہ کے بعد ہمارا اگلا عنوان قربانی ہے۔ قربانی کیا ہے؟ یہ دو انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کی قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ اللہ پاک نے اس قربانی کو قبول فرمایا اور اس کے بدلے میں جنت سے اللہ نے ایک مینڈا بھیج دیا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی، قد صدقت الرؤیا، کہ اے ابراہیم، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ طیبہ میں رہے۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے تھے، بلکہ ایک سال تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے۔ قربانی کی اہمیت اور فضیلت اس سے معلوم ہو رہی ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم اپنا عنوان شروع کرنے کے لیے کتاب کھولتے ہیں۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 104 پر آپ دیکھ رہے ہیں قربانی کا عنوان ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو میں نے آغاز میں بتا دیا کہ یہ دو انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ قربانی کی فضیلت میں ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ اس قربانی کے اندر ہمارے لیے کیا ہے، یعنی قربانی کا اجر پوچھا، ثواب پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، کہ ہر قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ قربانی کی فضیلت ہے۔ پھر قربانی کا وقت کیا ہے، کب سے کب تک اس کو قربانی کر سکتے ہیں؟ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر، صبح صادق یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور اذان فجر کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت صبح صادق ہوتی ہے۔ 10 ذی الحجہ کو صبح صادق سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کی شام تک، یعنی غروب آفتاب تک قربانی کر سکتے ہیں۔ دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن دن میں کرنا بہتر ہے۔ اسی طرح ان 3 دنوں میں قربانی کر سکتے ہیں، لیکن پہلے دن کرنے کا زیادہ اجر و ثواب ہے اور بہتر ہے۔ عزیز طلباء، قربانی کس پر واجب ہے
اس کا نصاب آپ کو بتا دوں، اس کے بعد ہم ریڈنگ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ قربانی کا نصاب وہی ہے جو پیچھے آپ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا نصاب پڑھ چکے ہیں۔ اب زکوٰۃ کے نصاب میں اور صدقہ فطر کے نصاب میں کچھ تھوڑا سا فرق بھی آپ نے پڑھا تھا، لیکن نصاب کیا ہے کہ جو شخص 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مالک ہے، یا 6.5 تولے سونا، 7.5 تولے سونا یا اس کی قیمت کا مالک ہے، تو اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے اور اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ لیکن چونکہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں کچھ فرق تھا کہ زکوٰۃ کے اندر صرف سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی، یہ 4 چیزیں دیکھی جائیں گی، لیکن صدقہ فطر اور قربانی کے اندر اس کے علاوہ جو ضرورت اصلیہ سے زائد چیزیں ہیں، زائد مال ہے، اس کا حساب بھی لگایا جائے گا۔ عزیز طلباء، یہ ضرورت اصلیہ کیا ہے؟ ضرورت اصلیہ انسان کے رہنے کے لیے مکان ہے، اور اس کے پہننے کے لیے کپڑا ہے، اور اس کے کھانے کے لیے اشیاء خورد و نوش ہیں، یہ اس کی ضرورت اصلیہ ہیں۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر کسی کے پاس پہننے کے لیے 2-3 جوڑے ہیں اور اس کے پاس 15 سے 20 جوڑے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ بھی حساب لگایا جائے گا تاکہ دیکھا جائے گا اس پر قربانی یا صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے۔ اسی طرح بہت سارا ایسا سامان گھر میں پڑا ہوتا ہے جو ضرورت سے زائد ہوتا ہے، استعمال نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک سواری تو ضرورت کی ہے، ایک سواری ضرورت سے زائد ہے، تو عزیز طلباء یہ ضرورت سے زائد جو مال ہے اس کا بھی حساب لگایا جائے گا، اور پھر دیکھا جائے گا سارا مال اس کے پاس جو موجود ہے، آیا اس کی مقدار 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کو پہنچ رہا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ عزیز طلباء، آج کے پاکستان ریٹ کے مطابق 1 تولہ چاندی کی قیمت جو ہے وہ 1191 روپے ہے، 1191 روپے۔ اب اس کو آپ 1191 روپے اس کو آپ ضرب دیں گے 52.5 کے ساتھ، اور پھر آپ دیکھیں گے جتنی قیمت بنے گی یہ تقریباً 62,528 روپے بنتے ہیں۔ یعنی ضرورت اصلیہ سے زائد جس کے پاس اتنا مال ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ 62,528 روپے بنے ہیں عزیز طلباء۔ تو یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ پھر مزید اس کی آگے تفصیلات بھی آپ پڑھیں گے کہ صدقہ فطر تو یہ تھا کہ اپنی طرف سے بھی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی، اپنی بیوی کی طرف سے بھی، اور اگر والدین ہیں تو ان کی کوئی اپنی کمائی نہیں ہے تو ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا تھا، لیکن قربانی صرف اپنی طرف سے دی جائے گی۔ اس کی تفصیلات آپ دیکھ لیتے ہیں۔ عزیز طلباء، اب ہم بلند خوانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنے کا بڑا ثواب، کیونکہ یہ 2 بڑے پیغمبروں کی سنت ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے ایک بار پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا ثواب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں سب سے افضل عبادت قربانی ہے،
اور قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ عزیز طلباء، یہ ہم نے پیچھے یہ بھی ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ قربانی جو ہے وہ کیا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر اس کے بارے میں اس کا ثواب پوچھا، پھر آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اور یہ آگے بھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، قربانی کے دنوں میں سب سے افضل عبادت قربانی کرنا ہے، اور قربانی کرتے وقت خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، وہ گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، پس خوش دلی سے اس فرض کو انجام دینا چاہیے، دلی رضامندی کے ساتھ، دلی خوشی کے ساتھ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کے اعتبار سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ عزیز طلباء، قربانی کا وقت ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کی صبح صادق سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک ہے۔ جس دن چاہے قربانی کر سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ 10ویں ذوالحجہ کو قربانی کرے۔ یہ پہلا دن جو ہے یہ زیادہ اجر کا دن ہے، زیادہ ثواب کا دن ہے۔ بقایا 2 دنوں کے اندر بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کے دنوں میں رات کے وقت بھی قربانی کی جا سکتی ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ دن کے وقت قربانی کی جائے۔ قربانی کا وقت ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، مگر قربانی کرنے والا جب تک نماز عید سے فارغ نہ ہو جائے قربانی کرنا درست نہیں۔ یہ بھی بات ذہن میں بٹھا لیں عزیز طلباء، چونکہ قربانی کے ایام قریب آنے والے ہیں اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل کی ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو اگر اس کو اچھے انداز میں آپ نے پڑھا ہوگا، سیکھا ہوگا، تو آپ اس پر خود بھی عمل کر سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتا سکتے ہیں۔ نماز عید سے فارغ نہ ہو جائے قربانی کرنا اس وقت تک درست نہیں ہے۔ البتہ دیہات میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، وہاں صبح صادق کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے، دیہاتوں کے اندر جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کوئی شہری دیہات میں پہنچ گیا یا قربانی کا جانور دیہات میں بھیج دیا، تو دیہات میں نماز عید سے پہلے صبح صادق کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے۔ یعنی جیسے بہت سارے لوگ شہر میں رہنے والے ہیں لیکن عید کے لیے گاؤں میں چلے جاتے ہیں، یا خود تو شہر میں رہ رہے ہیں، جانور گاؤں میں ہی خریدا ہے اور وہیں پر قربانی کرنی ہے، تو وہاں قربانی کر سکتے ہیں۔ ذوالحجہ کی 12ویں تاریخ کو غروب آفتاب ہوتے ہی قربانی کا وقت ختم ہو جائے گا۔ کب تک اس کا وقت ہے یہ آپ نے پڑھ لیا۔ قربانی کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے؟ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ قربانی صرف اپنی طرف سے واجب ہے، اولاد کی طرف سے اور بیوی کی طرف سے واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو خود اس پر قربانی کرنا واجب ہے، وہ قربانی اپنے پاس سے کرے۔ یہ بات بھی عزیز طلباء آپ کو میں نے سمجھا دی تھی کہ صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی اور اپنے بچوں کی طرف سے بھی، اپنی بیوی کی طرف سے اور والدین کی طرف سے بھی ادا کرنا تھا، لیکن قربانی جو ہے وہ صرف اپنی طرف سے۔ اگر اتنی حیثیت نہ ہو جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر قربانی کر دے تو بہت بڑے ثواب کا مستحق ہوگا۔ واجب تو نہیں ہے لیکن اس نے کوشش کی اور قربانی کر لی تو اس پر بھی اس کو بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ہر مہینے 1000 روپیہ یا 2000 روپیہ رکھ لیتے ہیں کہ چل ہم قربانی کے موقع پر قربانی کر لیں گے، حالانکہ قربانی ان پر واجب نہیں ہوتی، تو یہ بہت بڑا اجر و ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ اپنے والدین کو ثواب پہنچانے کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت، پیر یا استاد کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرنا بھی جائز ہے، لیکن اگر اپنی طرف سے وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے، اپنا وجوب ادا کر رہا ہے، قربانی اپنی طرف سے کر رہا ہے، تو پھر دوسری قربانی وہ اپنے والدین کی طرف سے
یا اپنے استاد کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا صحابہ کی طرف سے وہ کر سکتا ہے۔ مسافر پر قربانی کرنا واجب نہیں، البتہ اگر ذوالحجہ کی 12ویں تاریخ کو غروب آفتاب ہونے سے پہلے وطن لوٹ آیا یا کسی بستی میں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ پس اگر ذبح کرنے کا وقت نہ مل سکے یا جانور مہیا نہ ہو سکے تو اگلے روز وہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کر دے۔ مسافر پر عام حالات میں نہیں ہے، لیکن اگر وہ 12ویں ذی الحجہ کی شام سے پہلے واپس لوٹ آیا ہے اپنے مقام پر یا کہیں پر 15 دن کے قیام کا ارادہ کر لیا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ہاں یہ بھی بتا دیا کہ اگر قربانی کرنے کا یا جانور خریدنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہے، ذبح کا وقت نہیں ہے، تو پھر وہ قربانی کی قیمت صدقہ کر سکتا ہے، لیکن عام حالات کے اندر قربانی کی قیمت صدقہ کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ جانور خرید کر اسی کو ذبح کرنا اللہ کے ہاں بہت پسند ہے۔ غریب آدمی کا بھی یہی حکم ہے، اگر وہ ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ کو آفتاب غروب ہونے سے پہلے نصاب کا مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ نابالغ پر قربانی واجب نہیں اگرچہ وہ مالدار ہو۔ عزیز طلباء، یہ آج ہم نے قربانی سے متعلق پڑھا، اور جو ہمارا آج کا ہوم ورک ہے اس کو سمجھ لیں، پھر ڈائری لکھ لیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 37 پر عزیز طلباء آپ دیکھ رہے ہیں سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5، یہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ اس سبق کو جو آج ہم نے پڑھا ہے اچھی طرح سے پڑھ لیں گے تو یہ خالی جگہ بھی آپ چند ایک آسانی سے پر کر لیں گے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 اور پھر نمبر 6، نمبر 7 اور نمبر 10۔ یہ آج کا کام ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی ڈائری نوٹ کریں۔ عزیز طلباء، یہ آپ کی ڈائری ہے، عملی کتاب صفحہ نمبر 37 سوال نمبر 4 اور 5 لکھیں اور یاد کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔